السلام علیکم ناظرین، آج کے ویک لاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے فریال کی فریاد۔ جی ہاں، فریال پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں جن کے خلاف نااہلی کیس کی تلوار لٹک رہی ہے کئی سال سے، اور وہ اس کیس سے بچ سکیں گی یا نہیں یہ آپ کو بتائیں گے آج کے اس ویلاگ میں، اور یہ بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کی MNA نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے میں کون سے 6 نقائص جو ہیں ان کی نشاندہی کی ہے اپنی جو انہوں نے اپیل دائر کی ہے، اور انہوں نے اپنی استدعا میں کیا کہا ہے، اور اس کیس کی سماعت کب ہونے جا رہی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس اہم معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور نے الیکشن کمیشن میں اثاثے چھپانے پر دائر نااہلی کیس بحال کرنے کے خلاف درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ چند دن پہلے جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک رکنی بینچ میں دیا تھا، اور اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے اپنے وکیل فاروق ایچ نائک کے ذریعے۔ انہوں نے جو اپیل دائر کی ہے وہ 9 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری دستاویزات اور فیصلے جو ہیں وہ منسلک کیے گئے ہیں۔ اپیل میں فریال تالپور نے PTI کے MPA ارسلان تاج، رابعہ اظفر نظامی اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا ہے۔ یہ 3 فریق بنائے گئے ہیں، اور اپنی اپیل میں انہوں نے 10 حقائق اور 10 وہ وجوہات گراؤنڈز جو ہیں وہ لی ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ چاہتی ہیں کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اپیل میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فریال تالپور نے اپنا حسب نسب بھی اس اپیل کے اندر لکھ دیا ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کا تعلق صوبہ سندھ کے ضلع نواب شاہ کے زرداری خاندان سے ہے۔ وہ سابق صدر آصف علی زرداری کی بہن ہیں، سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی نند ہیں، اور ان کے شوہر جو ہیں میر منور تالپور وہ کئی مرتبہ اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ فریال تالپور نے اپنی اپیل میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ 2005 کے بلدیاتی انتخابات میں ضلع نواب شاہ کی میئر بھی رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ 2008 اور 2013 کے انتخابات میں MNA بھی منتخب ہوئیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی مرکزی صدر ہیں۔ انہوں نے اپنی اپیل میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ملک بھر میں اچھی ساکھ رکھتی ہیں، بہت معروف ہیں ملک کے اندر۔ کیونکہ انہوں نے اپنے ضلع اور پورے صوبہ سندھ کے اندر بہت اچھے ترقیاتی کام کیے ہیں، عوام کی خدمت کی ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے لاڑکانہ کے جو عام انتخابات ہوئے تھے 2018 میں، لاڑکانہ کے حلقہ PS10 سے وہ صوبائی رکن اسمبلی بھی منتخب ہوئی، یعنی اپنی کارکردگی کی بنا پر وہ منتخب ہوئی ہیں۔ فریال تالپور نے موقف اپنایا کہ ان کی انتخابی کامیابی کے بعد ان پر مختلف فورمز پر، جن میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے، ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، ان کی جانب سے مختلف مقدمات بنائے گئے۔ اپنی اپیل میں فریال تالپور کہتی ہیں کہ PTI کے دونوں رہنما MPA ارسلان تاج اور رابعہ اظفر نظامی نے 22 جون 2019 کو اسپیکر سندھ اسمبلی کو درخواست دی تھی، جس میں انہوں نے موقف اپنایا تھا کہ فریال تالپور نے کاغذات نامزدگی میں اپنے اثاثے چھپائے ہیں، اس لیے انہیں نااہل کر دیا جائے۔ لیکن اسپیکر سندھ اسمبلی نے ان کی وہ درخواست 16 اکتوبر 2019 کو مسترد کر دی تھی۔ فریال تالپور کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کے فیصلے کو ریوزٹ کرے، اس لیے الیکشن کمیشن ایسی درخواست لینے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ فریال تالپور کی اپیل کے مطابق الیکشن کمیشن نے 14 جنوری 2020 کو تحریری حکم جاری کیا۔ PTI رہنماؤں کی درخواستیں عدم پیروی کی بنا پر الیکشن کمیشن نے خارج کر دیں۔
अपील में उन्होंने मज़ीद बताया है कि फरीकैन यानी जो PTI के MPs हैं, उन्होंने 21 जनवरी 2020 को मरकज़ी केस खोलने के लिए इलेक्शन कमीशन को, यानी वो जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने अदम पैरवी की बिना पर खारिज की थी, उसको खोलने के लिए दोबारा दरख्वास्त दी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 3 फरवरी 2020 को फरियाल तालपुर को नोटिस दिए बगैर वो मरकज़ी केस जो है वो बहाल कर दिया। हालांकि कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता था। फरियाल तालपुर ने अपनी अपील में लिखा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से मरकज़ी केस की बहाली के हुक्म के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी, जो 8 फरवरी 2020 को खारिज कर दी गई। अपील में कहा गया है कि फरियाल तालपुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया तो इस अदालत के सिंगल बेंच यानी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का जो बेंच था, उसने 8 जून 2021 को फरियाल तालपुर की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। अब अपनी अपील में फरियाल तालपुर ने 6 नकाइस जो हैं वो बयान किए हैं। वो नकाइस बयान करते हुए कहती हैं कि फाजल जज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जारी किया गया फैसला हक़ाइक़ के मुनाफी है, जिसमें कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए और जज साहब ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। फरियाल तालपुर मजीद कहती हैं कि फाजल जज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और सिविल प्रोसीजर कोड को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके फ़ैसला दिया। फाजल जज की तरफ से हमें सुने बगैर हुक्म दिया गया। जज ने इस अमर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के मुताबिक अगर कोई दीवानी केस खारिज कर दिया जाए तो वो फरीकैन को नोटिस दिए बगैर बहाल नहीं हो सकता। इस केस में फरियाल तालपुर को नोटिस नहीं दिया गया और जो फरियाल तालपुर की दरख्वास्त थी वो चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। अपील में कहा गया है कि इस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस दिए बगैर एक खारिज किया हुआ जो केस था वो उसको बहाल कर दिया, हालांकि कानूनी तौर पर उसे नोटिस देना चाहिए था। इसलिए अदालत से इस्तदा है कि सिंगल बेंच का जो 8 जून का फैसला है यानी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने खारिज किया हुआ केस जो है वो बहाल कर दिया है। फरियाल तालपुर ने मज़ीद फरियाद की है कि अदालत जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो पुराना केस बहाल किया है उसको भी उसका इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर भी मुअत्तल कर दे। तो ये फरियाद है उसकी। और अब इम्कान ये है कि 5 जुलाई से जो हफ्ता शुरू होने वाला है उस हफ्ते के अंदर इस केस की समाअत होगी और डिवीज़न बेंच जो है वो 2 रुकनी बेंच जो है, क्योंकि ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है इसलिए 2 रुकनी बेंच इसको सुनेगा और फारूक एच नाइक इसकी तरफ से फरियाल तालपुर की तरफ से दलाइल देंगे। उम्मीद है कि आपको फरियाल की फरियाद पसंद आई होगी और आप हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करेंगे।